Assalamu alaikum. Hope so. All of you will be doing great. First of all, congratulations to all of the students who cleared their initial test. اور سیکنڈلی جن بچوں نے ٹیسٹ فیل کیا ہے مجھے بتایا فرسٹ آف آل تو یہ ویڈیو دیکھیں گی نہیں، بٹ اف یو آر واچنگ مائی ویڈیو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اللہ تعالیٰ سے بیسٹ فیلر آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. بعض بچے ایسے ہوتی ہیں، جس طرح میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اینڈ شی از ویری ویری ٹیلنٹڈ، اس کا نام مریسا ہے اور اس نے ٹیسٹ پاس کیا ہے ماشاءاللہ. بٹ اس نے بایو ڈیٹا فارم جو ہے سارا خراب کر دیا. کہہ رہی تھی کہ سر میں نے بایو ڈیٹا فارم جمع ہی نہیں کرنا، بیکاز لاسٹ ٹائم بھی اس کا میرٹ میں نیم نہیں آیا تھا. ایک بچی ہے، اس کے میٹرک میں 96% ہے، ایف ایس سی میں 80% ہے، پھر بھی آرمی کی وجہ سے اس کا میرٹ میں نیم نہیں آتا تو انسان ڈسکریج ہو جاتا ہے، اداس ہوتا ہے. بٹ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دے دی ہے، آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، سو پھر اس ٹائپ کی غلطی کرنا ہے کہ بایو ڈیٹا فارم کو فل کرتے ہو اور اس کو غلط فل کرتے ہو، آپ نے بایو ڈیٹا فارم کو جمع نہیں کرنا. سو یہ انسان کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پلانس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پر شکر نہیں ہے، آپ اس کے دیے ہوئے چیزوں پر اداس ہے. میں ایسا کیوں سوچوں کہ میں اس دفعہ بایو ڈیٹا فارم جمع نہیں کروں گا یا پھر جمع نہیں کروں گی بیکاز میرا میرٹ میں نیم نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ بہتر جانتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں ایک دروازہ بند کرتا ہوں تو میں تمہارے لیے 100 دروازے کھول لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب اگر میری جگہ یا آپ کی جگہ جو ماں ہوتی تو وہ اپنے بچے کے لیے غلط سوچ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی، نیور. اگر اس کو بتاؤ کہ میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے چیز غلط ہے تو کبھی بھی اس اپنے بچی کو اس راستے پر جانے نہیں دیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر آپ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میرا ٹیسٹ فیل ہو گیا، میں نے محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاح نہیں دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے بایو ڈیٹا فارم جمع کر لیا، میرا میرٹ میں نیم نہیں آیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر چیز آپ کو ملیں گی لیکن اس کا ٹائم ہوگا. بلیو ان می. یہ بات مجھے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر کہنا بھی نہیں چاہیے. ریسنٹلی میرا ایڈمیشن ہوا ہے جرمنی میں اور تقریباً جون میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے، بٹ ڈیو ٹو سم ریزنس میں جرمنی نہیں جا سکا. اب میں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا ہے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرا انٹرنیشنل میرٹ میں میرا نام آتا ہے سو اللہ تعالیٰ لایا ہے. ایڈمیشن میرا ادھر سیکیور ہوا ہے، سو میں نے کیا کیا، میں نے اپنا جو سیمیسٹر تھا وہ ونٹر میں چینج کر لیا. سو ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کی کلیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میرٹ لسٹ کب لگے گا؟ سو ابھی آپ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، بایو ڈیٹا فارم ملے ہیں، آپ نے سبمٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ دسمبر تک آپ کا میرٹ لسٹ لگ جائے گا. میرٹ لسٹ جب آپ کا لگ جاتا ہے سو اس کے بعد ان بچوں کو بلایا جاتا ہے جن کا نام میرٹ پہ آ جاتا ہے. جن بچوں کا نام میرٹ میں ہوگا ان کا انٹرویو ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے وہ چیئر ریکمینڈ ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی اکیڈمی سے پریپریشن کر کے گئی ہو. نو میٹر، میرے لیے تمام اسٹوڈنٹس ایک جیسے. سو جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے، آپ ریکمینڈ ہو جاتی ہو، اس کے بعد فائنل میڈیکل ہوتا ہے اور اگر آپ کا فائنل میڈیکل کلیئر ہوا دین یو ہیو ٹو جوائن دا پاکستان آرمی ایز این انالسٹ. سب سے پہلے تو میرٹ لسٹ کی بات ہو گئی. اب دوسری بات ہے کہ میرٹ لسٹ لگے گا کہاں پر؟ سو ان کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے پاکستان آرمی کا، وہاں پر بھی اپلوڈ ہو سکتا ہے. اگر وہاں پر نہ لگا ہو تو پھر آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہو جنرل ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے ساتھ. وہ اپنے نمبر کہاں سے نکالنا ہے؟ آپ نے گوگل پر لکھنا ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد موبائل نمبر، ہیلپ لائن نمبر. آپ کے سامنے ہیلپ لائن نمبر آ جائے گا، آپ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اور اگر آپ کہتی ہے کہ نہیں سر میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا، دین یو ہیو ٹو کانٹیکٹ یور کنسرن سینٹر. جہاں پر آپ نے ٹیسٹ دیا تھا وہاں کا آپ نے نمبر نکالنا ہے، وہاں پر کال کرنی ہے کہ میرٹ لسٹ لگا یا پھر نہیں. اگر میرٹ لسٹ لگا ہوگا آپ نے اپنا نام، فادر نیم اور CNC نمبر بتانا ہوتا ہے، جن وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا نیم میرٹ میں ہے یا پھر نہیں. اب کچھ چیزیں جو یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جس طرح دیکھیں ساری چیزیں میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ نے رجسٹریشن کی، دن آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوا، جن بچوں کا پاس ہو گیا ان کو بایو ڈیٹا فارم ملا. بایو ڈیٹا فارم پہ سبمٹ کرنے کے بعد میڈیکل ہوتا ہے، انیشیل باڈی چیک اپ وغیرہ ہوتی ہے. بعض اوقات تو ٹیسٹ کے ٹائم پر ہو جاتی ہے، بعض اوقات بایو ڈیٹا فارم کے بعد ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی جاتی ہے شارٹ لسٹنگ. شارٹ لسٹ میں جو بچے آ جاتے ہیں ان کی ہوتی ہے انٹرویو. انٹرویو میں کون کون سے کوسچنز ہوں گے انشاءاللہ اس پر الگ سے ہم ویڈیوز بنائیں گے. اینڈ دین یو ہیو ٹو جوائن. سے تھوڑے سے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے ہمیشہ جو ہے ہوپ رکھنا ہے، ہوپ آپ نے اڑنا نہیں ہے. سو اسٹوڈنٹس یہ تھی کچھ باتیں اباؤٹ FNS میرٹ لسٹ 2025. میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ٹینشن کو دور کرے، محنت خود کرے، ہارڈ ورک کرے، اللہ تعالیٰ پر بلیف کرے. آپ کو کوئی بھی کامیابی سے نہیں روک سکتا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.